إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذی وقار اہل علم اور دیگر حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں مشترکہ طور پر عطا فرماتے ہیں. اللہ رب العالمین نے انسان کو صحت دی، انسان کو آل اولاد دی، انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، امن عطا فرمایا. یہ سب مشترکہ نعمتیں ہیں. ان میں ایک مسلمان جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، دونوں میں یہاں پر کوئی فرق رہ جاتا ہے کہ ان نعمتوں کو حاصل کر کے، ان نعمتوں کو استعمال کر کے کون اپنی نجات کرا لیتا ہے، کون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل کرتا ہے. اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے مال. اس نعمت کی بہت قدر ہونی چاہیے. ایک مسلمان کو اللہ رب العالمین نے جتنا بھی مال عطا کیا ہے، اسے اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ اس مال کو کیسے خرچ کیا جائے، کہاں خرچ کیا جائے. اپنی ذات پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے رشتہ داروں پر، نفلی صدقات یا جو واجبی زکوٰۃ ہے، حج کی ادائیگی ہے، اسلام کی سربلندی ہے، کہاں اسے پیسہ خرچ کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اس کی دین اور دنیا دونوں درست ہو جائیں، دونوں میں اسے کامیابی مل جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کو حاصل کر لینے کے بعد مستقل طور پر بیٹھ کے پڑھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ اس مال کا استعمال کیسے ہو. آپ ذرا غور کیجیے، ایک وہ شخص جو اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے، جس نے یہ ٹھان لی ہے کہ اللہ رب العالمین کے دین کے مقابل میں کھڑا رہوں گا، جس نے یہ ٹھان لیا ہے کہ میں اللہ کے دین کے خلاف خرچ کروں گا، جس نے یہ ٹھان لیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو قبول کیے ہوئے لوگوں کے خلاف اس پیسے کو میں خرچ کروں گا، تو اس کا بھی اپنا ایک حساب کتاب ہوگا نا. وہ بھی تو اپنے پیسوں کا حساب کتاب کرے گا اپنے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اور ایک بڑا پیسہ وہ وہاں بھی لگائے گا کہ اللہ کے دین کے خلاف. اس کا بھی اپنا ایک حساب کتاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں بیان فرمایا، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. اللہ رب العالمین نے اپنے نافرمان بندوں سے متعلق کہا، کافروں سے متعلق کہا کہ وہ اللہ رب العالمین کے دین کے خلاف خرچ کرتے ہیں، پیسہ وہاں لگاتے ہیں جہاں اللہ رب العالمین کے دین کے قریب کوئی جا نہ پائے، دین سے بدزنی پیدا کرنے کے لیے، دین سے متعلق غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. یہ دنیا بھر کی بات ہے اور ہمیشہ کی بات ہے، کسی ملک کسی ایریا کی بات نہیں ہے. ایسے میں ایک مسلمان کو کتنا متنبہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا ہوا پیسہ اور مال، اسے اس کا علم ہونا چاہیے کہ کہاں خرچ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو حکم دیا کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ایک روایت آتی ہے جسے عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ اپنی تفسیر القرآن العظیم، جو علمی دنیا میں تفسیر ابن ابی حاتم الرازی سے معروف ہے، اس میں ایک روایت لائے ہیں موسوعۃ التفسیر الماثور. اس میں بھی روایت منقول ہے اور اس کی سند پر اسنادہ جید لکھا ہوا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خرچ کریں اللہ کے راستے میں، تو صحابہ آئے اللہ کے رسول کے پاس.
اور آ کر کے کہا کہ یا نبی اللہ انا لا ندری ما هذه النفقة التي امرتنا بها في اموالنا فما ننفق منها. کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں پتہ نہیں کہ یہ جو آپ نے خرچ کرنے کی جو دعوت دی آپ نے، یہ خرچ کرنے پر جو آپ نے ابھارا ہے، جو آپ نے ہم سے کہا ہے کہ ہم اللہ کے دین پر خرچ کریں، کیسے خرچ کریں، ہم کتنا خرچ کریں، ہم کس کو دیں، اور جب دیتے ہیں تو کس کو کتنا دینا چاہیے. یہ طریقہ پوچھنے کے لیے آئے، ایسے نہیں کہ جذبات میں آ کر کے کہیں بھی کوئی معاملہ انہوں نے کر دیا ہو. اللہ کے رسول سے طریقہ معلوم کرنے کے لیے آئے. اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما فانزل اللہ تعالی وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو مقامات پر اس بات کو بیان فرمایا. ایک کہا کہ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ. آگے جو ہے بہت سارے لوگوں کے نام لیے گئے، بہت سارے صنف بیان کیے گئے، اور کہا کہ کتنا خرچ کرنا چاہیے. کہا کہ قُلِ الْعَفْوَ. کس پر خرچ کرنا چاہیے؟ اپنے ماں باپ پر، بیوی بچوں پر، اقربا پر. پھر اس کا دائرہ بڑھتے جاتے رہتا ہے. پھر ایمرجنسی حالات میں کیسے خرچ کرنا چاہیے، اور پھر یہ کہ کتنا خرچ کرنا چاہیے اپنے نفس پر، اپنے بیوی بچوں پر. پھر جو بچتا ہے وہ کسی پر خرچ کرنا چاہیے. اس کی تفصیل مجھے بیان کرنا نہیں ہے، بتانا یہ مقصود ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اللہ کے رسول کے پاس آیا اور طریقہ معلوم کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مال عطا کیا ہے، بات صرف ایک مالدار شخص کی نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص کی. اس کی جیب میں جتنا پیسہ ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ان پیسوں کو میں کہاں خرچ کروں جس سے میری دنیا اور آخرت سدھر جائے، میری نجات ہو جائے، اور ان پیسوں کا میں صحیح استعمال کروں، اس کا علم ہونا چاہیے. ایک معروف حدیث مبارکہ ہے، آپ غور کیجیے کہ علم کی بنیاد پر خرچ کرنا، شرعی علم کی ہونے کے بعد شرعی علم ہو اور پھر مال بھی ہو تو کتنی بڑی سعادت ہے. شرعی علم کے نتیجے میں مال خرچ کرتا ہے. ایک آدمی کے جیب میں پیسہ ہے اور اسے اللہ رب العالمین کے دین کا علم بھی ہے کہ ان پیسوں کو کہاں خرچ کرنا چاہیے، بہت بڑی سعادت ہے. ایک متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری میں تو کئی مقامات پر ہے، میں کتاب الزکات سے آپ کو سناؤں گا. صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین. معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر کے رشک کیا جا سکتا ہے. ایک وہ شخص ہے، کہا کہ رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشرے میں ایک شخص کو مال عطا کیا، ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کی، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنے نفس سے لے کر کے، اپنے بیوی بچوں سے لے کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو، یعنی جو کچھ ہو سکتا ہے، جتنے راستے ہو سکتے ہیں جو اسے اللہ رب العالمین کے قریب پہنچا سکتے ہیں، ان سبھی راستوں میں وہ اللہ تعالیٰ کے مال کو خرچ کرتا ہے، پورا مال اس میں لوٹا دیتا ہے. ایسے آدمی کو دیکھ کر کے رشک کرنا چاہیے. اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الزکات میں لائے، اور بھی مقامات پر لائے ہیں، کتاب الزکات میں بھی لائے ہیں. اور باب باندھا امام بخاری رحمہ اللہ نے باب انفاق المال فی حقہ، کہ اللہ رب العالمین نے جس کو جو مال عطا کیے ہیں اس مال کو اس جگہ پہ خرچ کرنا چاہیے جس کا وہ مال حق رکھتا ہے. اس میں اس کی ذات بھی ہے، اس کی بیوی بچے بھی ہیں، اس کے والدین بھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہے، اللہ کے دین کو قبول کیے ہوئے لوگ ہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو قبول کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ، یا اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے اسی دائرے میں مال خرچ ہونا چاہیے. ایسے آدمی کو دیکھ کر کے رشک کیا جانا چاہیے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے حدیث ابن مسعود، جس میں معاشرے کے دو طرح کے لوگوں کو بیان کیا گیا ہے، ایک صاحب علم، ایک صاحب مال. لیکن صاحب مال صرف صاحب مال نہیں، ایسا صاحب مال جسے اس کا علم ہو شرعی دائرے میں، شرعی نقطہ نظر سے کہ اسے کہاں خرچ کرنا چاہیے. اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ لا يكون الجود محمودا الا اذا كان بعلم
کہ ایک آدمی جود و سخا کرتا ہے، ایک آدمی فیاض ہے، خوب خوب خرچ کرتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس شرعی علم نہیں ہے، یعنی اتنا بھی علم نہیں ہے کہ اس مال کو میں کہاں خرچ کروں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے میں سعادت مند بن جاؤں، میں اللہ رب العالمین کا مقرب بن جاؤں، اس علم کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، پھر جا کر کے وہ خوش نصیب انسان ہے، ورنہ مظلوم ہے وہ۔ ایک آدمی خرچ تو خوب کرتا ہے لیکن اسے اس کی تمیز نہیں ہے کہ مال کہاں لگانا چاہیے۔ میں آپ سے بارہا کہہ رہا ہوں، صرف ایک مالدار آدمی کی بات نہیں ہے، اس موضوع کے تحت ہر مسلمان، ہم میں سے ہر شخص اس کے اندر موجود ہے، جتنا پیسہ اس کے پاس موجود ہے اس پیسے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کے لیے لگانا چاہیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لگانا چاہیے۔ اس میں اس کی ذات بھی ہے، اس کے گھر والے بھی ہیں، اور پھر سبھی مسلمان ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے ہر پہلو اس میں داخل ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن کے ابواب الزہد میں لے کر کے آئے۔ ابو کبشہ الانماری رضی اللہ عنہ اپنی کنیت سے مشہور ہے، آپ کا نام امام ترمذی رحمہ اللہ نے عمر بن سعد کا رضی اللہ عنہ۔ ابو کبشہ الانماری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احدثکم حدیثا فاحفظوا، کہا کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، اس حدیث کو اچھی طرح یاد کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا تو 4 لوگوں کے لیے، دنیا 4 طرح کے لوگوں کے لیے۔ کہا کہ اس میں سے ایک شخص وہ ہے، کہا کہ عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مال بھی عطا کی ہے اور علم بھی عطا کی ہے، دونوں چیزیں، یہ سب سے خوش نصیب انسان ہے اسے اللہ رب العالمین نے دونوں چیزیں عطا کی ہو ایک ساتھ۔ رزقہ اللہ مالا وعلما، مال بھی ملا ہو اور شرعی علم بھی ملا ہو، اللہ کے دین کا علم بھی ملا ہو اور اس کا جیب بھی بھرا ہوا ہو، ایسا شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، ایسا شخص جس کے سینے میں شریعت کا علم ہو اور اس کا جیب بھی بھرا ہوا ہو، وہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے کہ اس مال کو کہاں خرچ کروں تو اللہ کی قربت حاصل ہو جائے گی۔ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، اور وہ اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھے گا، اس لیے کہ اسے شریعت کا بھی علم ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس کا بھی اسے علم ہے اور کہاں پیسہ خرچ کرنا چاہیے اسے معلوم ہے، وہ خرچ کرتا ہے وہاں پر۔ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اللہ رب العالمین کی دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے وہاں وہ پیسہ خرچ کرے گا، سب سے زیادہ پیسہ وہاں لگائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، اللہ کے ہاں وہ سب سے اعلیٰ درجے پر ہے، سب سے اعلیٰ درجے پر۔ اور دوسرا شخص کون ہے؟ دوسرا وہ ہے، کہا کہ جس کے سینے میں تو شریعت کا علم ہے لیکن جیب خالی ہے اس کا، لیکن تمنا تو ہے دل میں کہ میرے پاس علم تو ہے، مال نہیں ہے، مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح خرچ کرتا، تو کہا کہ اجر میں دونوں برابر۔ سبحان اللہ، اور کیجیے آپ، علم ہوتا ہے شرعی علم، اس کے لیے تو ناکامی اللہ نے نہیں رکھی ہے، لیکن شرعی علم بھی ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا مال بھی ہو، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال کو خرچ کرنے کا طریقہ اسے معلوم ہوگا کہ کہاں میں مال کو خرچ کروں۔ اسی لیے ہم میں سے اکثر لوگ مال کو صحیح خرچ نہیں کرنے کی وجہ سے تنگی محسوس کرتے ہیں، پریشانی محسوس کرتے ہیں، شکایتوں کے آدمی ہیں۔ بات یہ ہے کہ مال کو صحیح ڈھنگ سے خرچ کرنا چاہیے۔ انسان کی ضروریات ہوتے ہیں، حاجات ہوتے ہیں، تحسینات ہوتے ہیں، انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں پہلے وہاں پر مال خرچ کریں۔ ہم وہاں مال نہیں خرچ کرتے ہیں، جو ہماری فاضل چیزیں وہاں ہم مال خرچ کرتے ہیں۔ اپنی بچوں کی تعلیم کے لیے ہم پیسہ نہیں لگاتے ہیں لیکن بیکار کی دعوتیں ہم کرتے رہتے ہیں، غلط چیزوں میں ہم پیسہ لگاتے ہیں۔ جو چیزیں ہماری اپنی جو وہ بنیادی ضرورتیں ہیں پہلے پیسہ وہاں لگنا چاہیے، بچتا ہے ضروری حاجات میں ہونی چاہیے، اور بھی بچتا ہے کہ تحسینات میں ہونی چاہیے، جو زندگی کے لیے مزین چیزیں ہیں ان چیزوں میں پیسہ لگنا چاہیے۔ سب سے پہلے بنیادی ضرورتوں کا ایک انسان کو طریقہ سیکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الفرقان میں اہل ایمان کی صفات بتاتے ہوئے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما،
کہ اہل ایمان وہ ہے جو اپنے مال کو جو خرچ کرتے ہیں اس میں وہ اسراف بھی نہیں کرتے، فضول خرچی سے بھی بچے رہتے ہیں، اور جس کو حق دینا ہے اس کے حق دینے سے وہ محروم بھی نہیں رکھتے۔ یہ اہل ایمان کی صفات میں سے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ، معروف عالم اسلام کے معروف عالم دین عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ اللہ، دوسری صدی ہجری کے ہیں، ان کا قول آپ نے اپنے سند سے نقل کیا۔ شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے اس سند کو جو ہے صحیح کہا ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، وہ اسراف نہیں کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا کہ فینفقوا فی معصیت اللہ، وہ اسراف نہیں کرتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ ایسا خرچ نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں مال خرچ کر دے۔ فینفقوا فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں وہ مال خرچ کرتے رہے ہو، ایسا نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ فَكُلُّ مَا أُنْفِقَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَإِنْ قَلَّ فَهُوَ إِسْرَافٌ، اگر کوئی شخص اپنا پیسہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے تو وہ اسراف ہے۔ اسراف صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں اتنی استعمال کرنی تھی جو ہماری ضرورت کی ہے، ہماری ضرورت سے زیادہ بھی ہم نے کوئی چیز خرید لی ہے، صرف وہ اسراف نہیں، بلکہ 1 روپیہ بھی اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہوتا ہے تو وہ اسراف ہے۔ کل ما انفق فی معصیت اللہ وان قل فهو اسراف۔ ایسے میں آپ ذرا دیکھیں ہماری زندگی میں اللہ کی نافرمانی میں ہمارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے کیا؟ یا ہم اب جائز طریقے سے تو پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن ایسا تو نہیں کہ بنیادی ضرورتوں میں ہم پیسہ نہیں لگا رہے لیکن غیر ضروری چیزوں میں پیسہ لگا رہے ہیں، تبھی جگہ کی تنگی محسوس کرتے ہیں، تبھی اکثر لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہیں، فاضل چیزوں میں پیسہ لگاتے ہیں۔ آپ غور کیجیے، آپ کسی کے گھر میں لڑکا ہوتا ہے، بڑی دعوت ہوتی ہے لیکن عقیقہ نہیں کرتے ہیں، اس کے حق میں بکرا زبان نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے شکایت کرتے ہیں، اس کے جیب کی تنگی بتاتے ہیں، لیکن بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں، بڑی مقدار میں لوگوں کو بلاتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم تحسینات پہ زور دے رہے ہیں اور ضروریات پہ زور نہیں دے رہے۔ بچوں کی تعلیم میں پیسہ نہیں لگتا ہے، غیر ضروری چیزوں میں پیسہ لگتے رہتا ہے۔ یہی چیز بنیادی ضرورت ہے، بنیادی ضرورتوں میں پیسہ لگائے، فاضل چیزوں میں پیسہ نہ لگائے۔ ایسی صورت میں ہر آدمی خوشحال زندگی گزارے گا، اس کو خرچ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، ہاتھ نہیں پھیلائے گا کسی کے سامنے۔ تو اللہ رب العالمین نے جس بندے کو علم مال عطا کیا ہے، اس مال کو خرچ کرنے کا اسے علم ہونا چاہیے۔ آخری بات اس خطبہ جمعہ کے طور پر، امام بخاری رحمہ اللہ اپنے الجامع الصحیح کی کتاب الرقاق میں ایک باب قائم کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا کر کے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه المال حلوة خضرة۔ ایک باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اس باب کے تحت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی ایک دعا نقل کی ہے۔ اس دعا سے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اپنی غرائب مالک میں اس کو موصول لے کر کیا ہے، بس حوالے کے تک میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ قصہ یہ ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا اور ایران سے مال غنیمت بڑی مقدار میں، وافر مقدار میں ملا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جب وہ آیا، 1-2 دن لے کے تقسیم نہیں کیا آپ نے، لوگ پوچھتے بھی رہے کہ اس کو کب تقسیم کریں گے آپ۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس مال کو دیکھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پہلے دعا کیا آپ نے۔ دعا کیا تھی جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا، کہا کہ اللہم انی اسألک ان انفقہ فی حقی، اے اللہ مال تو ہمیں مل چکا ہے، یہ مال ہمارا حق ہے، اب مال سب میں منقسم ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ مال تو ہمیں مل چکا ہے، لیکن اس مال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کرنا، یہ سعادت ہمیں مل جائے، یہ توفیق ہمیں مل جائے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ کہا کہ اللہم انی اسألک ان انفقہ فی حقی۔ اس دعا کو لکھ لیں، اپنے موبائل میں لکھ لیں، یاد کریں اور بار بار پڑھیں۔ بات صرف مالدار آدمی کی نہیں ہے، ہر شخص کی بات ہے۔ اللہ نے اسے جتنا مال عطا کیا ہے اس حساب سے اسے دعا کرنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک ان انفقہ فی حقی، اے اللہ مجھے تو نے جو مال عطا کیا ہے، مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں اس مال کو کیسے خرچ کروں، کہاں خرچ کروں۔ اس کی وجہ سے آدمی تنگی سے نکل جاتا ہے، وسعت ملتی ہے اس کو، زندگی میں فراغ ملتا ہے اس کو، اسے لگے گا کہ میں اتنی اچھی زندگی گزار رہا ہوں، بے نیازی کی زندگی گزار رہا ہوں، خوشحال زندگی گزار رہا ہوں،
یعنی آسانی سے میرا پورا مہینہ نکل جا رہا ہے، مجھے خرچ دینے کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ جو لوگ بارہا جو پریشان رہتے ہیں وہ دراصل کہیں نہ کہیں اپنے مال کا غلط استعمال کرتے ہیں، غلط جگہوں پر پیسہ لگ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دانش مندی عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سلیقہ مند بنائے۔ اللہ نے ہمیں جو عظیم نعمت عطا فرمائی ہے مال کی صورت میں، اسے صحیح انداز میں استعمال کرنے، صحیح جگہ پر لگانے، اور اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔